بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرا بندہ فرائض سے زیادہ اور کسی محبوب عمل کے ساتھ میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ میرا بندہ نوافل پڑھ کر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، جہاں تک کہ میں اس کو محبوب سمجھتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ حاصل کرے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، جو میرے ولی کو ایذا دیتا ہے تو اس شخص کی یہ انتہائی قابل نفرت حرکت کی وجہ سے میں اس کے ساتھ لڑائی کا اعلان کرتا ہوں۔ یا مطلب یہ ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو گویا وہ میرے ساتھ لڑائی کرتا ہے، جب وہ میرے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو میں بھی اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ اللہ کا کان، ہاتھ پاؤں بن جانے کے 5 مطلب: میں اس کا کان بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ اس جملے کے محدثین رحمۃ اللہ علیہم متعدد مطالب بیان فرماتے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ حافظ ترابشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کے ذریعے میں اپنے بندے پر محبت ڈال دیتا ہوں، پھر وہ ہر قسم کے شہوات چھوڑ کر اللہ کی محبت کو دل میں غالب کر لیتا ہے۔ پھر وہ بندہ جو چیز اللہ کے نزدیک محبوب ہے وہ اس کو سنتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں سنتا، اور اسی طرح جو چیز اللہ کے نزدیک محبوب ہے وہ اسی کو دیکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان فرمایا کہ بندہ عبادت کے ذریعے سے جب اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ کا نور اس کو گھیر لیتا ہے، پھر اس کی برکت سے اس شخص سے ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو خلاف عادت ہوتی ہیں۔ اسی وقت میں بندے کے فعل کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی اس کی متعدد مثال ملے گی۔ مثلاً وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنکریاں تم نے نہیں ہم نے پھینکی تھی، تو اسی وجہ سے یہاں پر بھی اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، بندے کو اللہ سے قرب حاصل ہوتے ہوتے اس درجہ شدید تعلق محبت ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ اللہ کی آنکھ، کان اور ہاتھ سے دیکھتا، سنتا اور کرتا ہے۔ اس جملے سے بندے کو اللہ کے ساتھ شدت محبت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نوافل کے ذریعے سے بندے کا اللہ تعالیٰ سے قرب ہو جاتا ہے، پھر تمام معاملات اس پر منکشف ہونے لگتے ہیں۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے پر ان افعال اعمال کو آسان کر دیتا ہوں جن کا تعلق ان اعضاء سے ہے، اور ان اعمال افعال کرنے کی توفیق دیتا ہوں یہاں تک کہ گویا اعضاء ہی بن جاتا ہوں۔ اللہ کے ولی سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ جو شخص میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کے بندے کے قریب ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتے ہیں، فرمایا جب بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھ کے پھیلانے کے بقدر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتے ہیں، فرمایا جب بندہ میری طرف ایک بالشت ہوتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ کے قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھ کے پھیلانے کے بقدر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ میری طرف آہستہ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ کہ جب بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ بندے کا اللہ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے
مطلب یہ ہے کہ بندہ معمولی سی عبادت کرتا ہے جتنی کہ ایک بالشت کم سے کم خیر کی مثال بالشت کے ساتھ دی جاتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ بندہ تو معمولی عبادت کرتا ہے مگر اللہ جل شانہ کی رحمت اس پر ایک ہاتھ کے بقدر مہربان ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر بندہ کچھ زیادہ عبادت کرتا ہے گویا ایک ہاتھ کے برابر تو اللہ تعالیٰ اس سے دگنا زیادہ قریب ہوتے ہیں، یعنی بازوں کو پھیلانے کے بقدر۔ اور جب بندہ اللہ کی طرف آہستہ آہستہ رجوع کرتا ہے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے لگتا ہے تو اللہ جل شانہ کی رحمت اس کو دوڑ کر اپنے وش میں لے لیتی ہے کہ شیطان اس کو راستے میں نہ روک لے۔ سبحان اللہ۔ میری زندگی کا حاصل میری عزت کا سہارا، میری زندگی کا حاصل میری عزت کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا۔ سبحان